بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے ہر 2 دن بعد ہسپتال لے جاتا اور مجھے کہتا کہ تمہاری آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھتا ہوں کہ وہاں بہت مریضوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں تو تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ پھر شوہر مجھے کمرے میں لے جا کر لٹا دیتا اور مجھے ایک انجیکشن لگاتا تھا تو میں بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو میں اپنے گھر ہوتی اور شوہر مسکرا رہا ہوتا۔ مجھے شوہر پر تھوڑا سا شک ہوا اور ایک روز میں نے اس پٹی میں سوراخ کر دیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ مجھے روزانہ ہسپتال کی بجائے میرا شوہر مدثر ایک ہسپتال میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی شام 6 سے رات 12 بجے تک ہوتی تھی۔ اسے ہسپتال میں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ مدثر سے میری شادی ہوئے 2 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مجھے مدثر کا ہسپتال دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں کبھی اس کے ہسپتال تو کیا کسی بھی ہسپتال میں نہیں گئی تھی۔ میں مدثر سے کہتی تو وہ کہتا کہ تم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، وہاں تو بہت سارے مریض ہوتے ہیں، دوائیوں کی بو ہوتی ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، مجھے دوائیوں کی بو سے الرجی تھی، مجھے بو ناگوار لگتی تھی اور میری طبیعت بھی خراب ہونے لگتی تھی۔ جب سے شعور سنبھالا تھا کبھی ہسپتال نہیں گئی تھی۔ بچپن میں اگر کبھی بیمار ہوئی تو ابا حکیم کے پاس لے جاتا تھا کیونکہ میرے گھر والے حکیموں سے ہی علاج کرواتے تھے۔ جب مجھے پتا چلا تھا کہ میرا ہونے والا شوہر ایک ہسپتال میں کمپاؤڈر ہے تو میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ میں کسی دن اس کے ساتھ ہسپتال جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ ہسپتال کیسا ہوتا ہے، ڈاکٹر اور نرسیں کیسی ہوتی ہیں۔ مدثر نے کہا تھا کہ جس دن موقع ملا تو میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں موقع کے انتظار میں تھی لیکن کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ مدثر مجھے ہسپتال نہیں لے کر گیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے، میں ایک دن بیمار پڑ گئی تھی اور مدثر مجھے حکیم کے پاس لے جانے کی بجائے اپنے ہسپتال لے گیا تھا۔ اس وقت تو میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں ہسپتال تو ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی، لیکن مدثر نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں ہسپتال دکھانے لے جاؤں گا۔ مجھے ٹھیک ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے لیکن مدثر مجھے دوبارہ ہسپتال نہیں لے کر گیا تھا۔ ہم میاں بیوی کے علاوہ میری ایک ساس بھی تھی جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مدثر کا اور کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہ مجھے سگی بیٹی سے زیادہ سمجھتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ نے مجھے سگی بیٹی تو نہیں دی لیکن تم میری سگی بیٹی ہو۔ میری بھی سگی ماں نہیں تھی اس لیے میں بھی ساس کو اپنی سگی ماں ہی سمجھتی تھی۔ ویسے بھی میں اور مدثر خالہ زاد ہی تھے، میری اماں بڑی اور مدثر کی اماں چھوٹی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی تھی، بجلی اور گیس کے بلوں کے علاوہ گھر کے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ مدثر کی تنخواہ سے گھر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ مدثر ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں پوچھتی تو وہ مہنگائی کا رونا رونے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا، مہنگائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ عام آدمی بے حد متاثر ہو گیا تھا، اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے تھے۔ ایک دور تھا جب کمانے والا ایک ہوتا تھا اور کھانے والے 8-10 افراد۔ اب یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر گھر کے 4 مرد بھی کمانے والے تھے تب بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ میں مدثر کو حوصلہ دیتی تھی کہ پریشان نہ ہوں، اللہ پوری کرنے والا ہے۔ مدثر ایک عجیب سا آدمی تھا، مہنگائی کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا، بات بات پر لڑنا جھگڑنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ مجھے اور سب کو یہی کہتا کہ اپنے اخراجات کم کرو، مجھ اکیلے سے گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں خود بھی ایک قناعت پسند لڑکی تھی، فضول خرچی نہیں کرتی تھی۔ مدثر ہر مہینے مجھے میری جیب خرچی 2000 دیتا تھا، اس نے وہ بھی بند کر دیے تھے۔ میں نے بھی تقاضا نہیں کیا تھا اس لیے کہ اخراجات میں خلل نہ ہو۔ مدثر نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے پوچھا تھا تو کہا کہ جس طرح عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے اس طرح مرد کی تنخواہ بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ میں ہنس دی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ مدثر اپنی تنخواہ کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتا۔ اس دن کے بعد میں نے دوبارہ اصرار نہیں کیا تھا، سوچا تھا کہ جب مدثر کا دل خود کرے گا تو وہ تنخواہ کے بارے میں بتا دے گا۔ وقت گزرتا رہا اور مدثر کی پریشانی بڑھتی رہی۔ ایک دن اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ چلو مریم میں تمہیں ہسپتال دکھا لاؤں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔
اور تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال کے گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے مجھے ایک پٹی دی اور کہا، تم اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ہسپتال میں بہت سارے ایسے مریض موجود ہیں جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم ان مریضوں کو دیکھ کر ڈر نہ جاؤ، اس لیے تم یہ پٹی آنکھوں پر باندھ لو۔ پھر جب میں تمہیں اندر لے جاؤں گا تو پٹی اتار دوں گا۔ میں نے مدثر کی بات مان لی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔ مجھے ہاتھ پیر کٹے انسانوں کو دیکھ کر بہت خوف آتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لے گیا۔ ایک کمرے میں پہنچ کر کہنے لگا کہ ہم کمرے میں پہنچ گئے ہیں، تم بستر پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے بستر پر بٹھا دیا۔ ہسپتال میں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی جس سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کو بتایا تو کہنے لگا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں، پھر تمہیں بو محسوس نہیں ہوگی۔ اور ہاں، آنکھوں سے پٹی نہ اتارنا۔ مجھے پتا ہے تم انجیکشن کو دیکھ کر ڈر بھی جاتی ہو۔ جب انجیکشن لگا لوں تب تم پٹی اتار دینا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور خود انجیکشن تیار کرنے لگا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سا انجیکشن تیار کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ جب اس نے انجیکشن لگا دیا تو میں نے پوچھا کہ کیا میں پٹی اتار دوں، تو کہنے لگا کہ نہیں، انجیکشن کا اثر 5 منٹ کے بعد ہوگا، جب اثر ہوگا تب اتارنا۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دماغ میں تاریکی بڑھ رہی ہو۔ پھر مزید 2-3 سیکنڈ گزرے تھے کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں ہسپتال کے کمرے کی بجائے اپنے گھر میں موجود تھی۔ مدثر بھی گھر میں موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو ہسپتال میں تھی، پھر میں گھر کیسے پہنچ گئی؟ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، تم ہسپتال میں ہی تھی، لیکن اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تم ہوش میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں تمہیں دوست کی گاڑی میں ڈال کر گھر لے آیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہسپتال میں دوائیوں کی بو برداشت نہیں کر سکو گی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، حالانکہ میں نے تمہیں ایک انجیکشن بھی لگایا تھا، لیکن انجیکشن کا اثر تم پر نہیں ہوا۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب مدثر نے انجیکشن لگایا تھا تو کچھ دیر کے بعد میرا سر چکرانے لگا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب مدثر کہہ رہا تھا کہ میں دوائیوں کی بو برداشت نہ ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے جھٹک دیا کہ شاید ایسا ہی ہوگا، دوائیوں کی بو میں برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ اس دن شوہر کو ہسپتال سے چھٹی تھی اور اس نے میری خوشی کے لیے اچھا سا کھانا بنوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، اس لیے میں نے آج سوچا کہ گھر میں اچھا کھانا بنانا چاہیے جو ہم سب مل بیٹھ کر کھائیں گے۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی اور اس نے بیٹے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی اور رزق میں برکت کے لیے دعا کی تھی۔ مجھے بھی مدثر کی تنخواہ بڑھنے پر بہت خوشی تھی۔ پھر شام کو مدثر مجھے گھمانے پھرانے باہر لے گیا۔ اس دن اس نے مجھے 2000 روپے بھی دیے تھے کہ اپنی پسند کی چیزیں خرید لینا۔ میرے پاس نئے کپڑے نہیں تھے، اس لیے میں نے وہ پیسے نئے کپڑے خریدنے کے لیے رکھ لیے تھے تاکہ اگلے دن ساس کے ساتھ بازار جا کر نئے کپڑے خریدوں گی۔ تنخواہ بڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں خوشحالی نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ ہر دوسرے دن اچھا کھانا پکنے لگا تھا۔ کبھی تو مدثر بازار سے کھانا منگوا لیتا۔ مجھے یہ سب فضول خرچی پسند نہیں تھی۔ میں مدثر کو کہتی تھی کہ پیسے یوں فضول خرچیوں میں اڑانے کی بجائے جمع کرتے رہو، مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ لیکن مدثر میری بات سنتا اور ہنس کر ٹال دیتا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، اب مشکل وقت گیا، اب خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے اس کی تنخواہ نہیں بڑھی بلکہ اس کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے۔ اس کے پاس 3 عدد پرائز بانڈ بھی تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ پرائز بانڈ اس نے شادی سے پہلے خریدے تھے، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود اس کا ایک بانڈ بھی نہیں لگا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں اس بار اس کا بانڈ لگ گیا ہوگا اور اسے باری رقم مل گئی ہوگی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں نے دراز کھولی تو اس میں اس کے تینوں پرائز بانڈ موجود تھے۔ میں نے سوچا پرائز بانڈ موجود ہیں، پھر واقعی اس کی تنخواہ بڑھی ہوگی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ مدثر نے کہا کہ مریم بیگم، تنخواہ بڑھنے کی خوشی میں میرے ہسپتال میں ایک پارٹی رکھی گئی ہے جس میں ہسپتال کا سارا عملہ شریک ہو رہا ہے۔ جن کی بیگمات ہیں وہ بھی شامل ہو رہی ہیں۔
اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، کیا خیال ہے؟ میں تو خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ مجھے پارٹیاں دیکھنے اور ان میں شریک ہونے کا بہت شوق ہے۔ تیار ہو کر میں مدثر کے ساتھ چل پڑی۔ حسب معمول ہسپتال کے گیٹ کے پاس پہنچ کر مدثر نے ایک پٹی نکال کر مجھے دی اور کہا کہ تم اسے آنکھوں پر باندھ لو تاکہ ہاتھوں اور پیروں سے محروم مریضوں کو دیکھ کر ہل نہ جاؤ، اور ہاں، اب کی بار بے ہوش نہ ہونا ورنہ پارٹی سے محروم رہ جاؤ گی۔ یہ بات اس نے مذاق میں کہی تھی۔ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر مدثر کا ہاتھ پکڑ کر ہسپتال میں چل پڑی۔ ہسپتال میں ایک بار پھر مجھے دوائیوں کی بو کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے ابکائی آتے آتے رہ گئی۔ اس دوران دوائیوں کی بو کی وجہ سے میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، اور جب میں نے مدثر کو بتایا تو اس نے مجھے ایک کمرے میں بستر پر لٹا دیا اور ایک انجیکشن بنا کر مجھے لگا دیا۔ کہنے لگا کہ اس انجیکشن لگنے سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میری طبیعت تو ٹھیک نہ ہوئی، البتہ میں بے ہوش ضرور ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں موجود تھی اور مدثر فکر مندی سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور لپک کر میرے پاس آیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ مریم بیگم، تم کیسی ہو؟ اس لیے میں تمہیں ہسپتال نہیں لے جانا چاہتا کہ کہیں دوائیوں کی بو سے بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ وہی ہوا کہ تم بے ہوش ہو گئی۔ میں نے تمہیں انجیکشن بھی لگایا تھا کہ شاید تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے، لیکن تمہاری حالت بگڑ گئی اور میں مجبوراً پارٹی چھوڑ کر تمہیں لے کر آ گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ مدثر نے میری وجہ سے پارٹی چھوڑ دی تھی، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری خاطر پارٹیاں تک چھوڑ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میں سرشار ہو گئی تھی اور میرے دل میں مدثر کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں مدثر کے ساتھ ہسپتال نہیں جاؤں گی، کیونکہ دوائیوں کی بو کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب ایک دن مدثر نے مجھے ہسپتال چلنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا، لیکن مدثر اصرار کرتا رہا کہ تم چلو، آج پھر پارٹی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ پھر جانا پڑا، لیکن ہسپتال کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے مدثر سے کہا کہ میں آج آنکھوں پر پٹی نہیں باندھوں گی، تم مجھے ایسے ہی ساتھ لے چلو۔ لیکن مدثر نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ نہیں بیگم، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کٹے ہاتھ پیر کے مریضوں کو دیکھو تو دہل کر ہی رہ جاؤ۔ مجھے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ مدثر مجھے کسی دوسرے راستے سے بھی ہسپتال کے اندر لے جا سکتا تھا۔ میں یہی کچھ سوچ رہی تھی کہ مدثر نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ہسپتال کے ایک کمرے میں لے گیا۔ آج پھر دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی جو میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ مجھے ابکائی آتے آتے رہ گئی اور اسی وقت مدثر نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ پھر مجھے بے ہوش ہونے میں چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں حسب معمول اپنے گھر میں موجود تھی، لیکن اس دن مدثر گھر پر نہیں تھا۔ البتہ میری ساس کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی اور مدثر کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ ابھی ابھی وہ ناشتہ لینے باہر گیا ہے۔ کیا بات ہے بہو، تم بے ہوش ہو گئی تھی، مدثر تمہیں اٹھا کر لایا تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ مدثر مجھے بے ہوشی کا انجیکشن کیوں لگاتا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ساس کو بتا دیا کہ مجھے مدثر ہسپتال میں پارٹی میں لے جانے کا بہانہ کر کے ہسپتال لے جاتا ہے اور انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ تیسری مرتبہ ہوا تھا۔ یہ سن کر ساس بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ اچھا مدثر آئے تو میں اس سے پوچھتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مدثر آیا تو ساس نے اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اماں، ہسپتال میں دوائیوں کی وجہ سے مریم بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس پر ساس مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مدثر کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ اچھا خیر، میں کچھ کرتی ہوں۔ ساس نے مدثر کے کسی دوست سے معلوم کر لیا۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ مدثر کے دوست نے بتایا کہ مدثر کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میں بھی حیران رہ گئی کہ اگر مدثر کی تنخواہ بڑی نہیں تھی تو پھر اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ رہے تھے۔ پھر اچانک ایک بات میرے دماغ میں آئی تو میں دہل گئی اور بے اختیار میں انکار میں سر ہلانے لگی۔ میرے منہ سے بے ربط جملے نکلے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مدثر ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اپنی سوچ کی نفی کر رہی تھی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ تم جو کچھ سوچ رہی ہو
بالکل ویسا ہی ہوگا، مجھے شک تھا، اور میں اپنے شک کی تصدیق کرنا ضروری سمجھتی تھی، اس لیے میں نے خود کو نارمل رکھا اور انتظار کرنے لگی کہ مدثر کب مجھے دوبارہ ہسپتال لے جاتا ہے۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ مدثر نے خود ہی کہہ دیا کہ آج پھر ہسپتال میں پارٹی ہے، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو تیار ہو جاؤ۔ میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں چلوں گی۔ میں تیار ہو کر اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے پٹی میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ مدثر ہسپتال لے جانے کے بعد کہاں لے جاتا ہے۔ ہسپتال کے گیٹ پر پہنچ کر مدثر نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ راستے میں نے دیکھا وہاں کوئی بھی ایسا مریض نہیں تھا جس کا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو، سب بالکل ٹھیک حالت میں تھے۔ مدثر مجھے مختلف راہداریوں سے لیتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس بار میں نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھانا چاہا کہ میں نے خود کو فرش پر گرا دیا اور بے ہوش ہونے کی اداکاری کی۔ مدثر کو حیرت ہوئی اور وہ مجھے ہلانے جلانے لگا۔ ارے یہ تو میرے انجیکشن لگانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ چلو اچھا ہے، آج مجھے بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگانا پڑے گا، نشے کا انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد مدثر نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا تو چند سیکنڈ کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نازیبا حالت میں ہوں۔ میں نے سوراخ ہوئی پٹی میں سے دیکھا تو مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک کمرے میں موجود ہوں۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک مرد بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا اور وہ بھی نازیبا حالت میں تھا، اور فون پر مدثر سے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ اس کی بات اور بدلتا ہوا ماحول دیکھ کر میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے مدثر سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مدثر ایک گھٹیا اور کمینی فطرت کا انسان ثابت ہوگا۔ اس نے دولت کے لیے اپنی بیوی کی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیا شوہر اتنے بغیرت ہو سکتے ہیں؟ دولت کمانے کے لیے اپنی بیوی کی جسم فروشی کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد مدثر آ گیا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور ایک گاڑی میں ڈال کر گھر لے گیا۔ میں صبح تک بے ہوشی کی اداکاری کرتی رہی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے مدثر کو بہت اچھا سمجھا تھا، لیکن افسوس وہ میری عزت کا لٹیرا نکلا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے شور مچا دیا۔ میری ساس اور مدثر دونوں ہی دوڑے چلے آئے۔ مدثر نے پوچھا کہ مریم بیگم کیا ہو گیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں۔ تم ایک بد کردار، کمینے اور گھٹیا انسان ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ میری ساس ہکی بکی کبھی مجھے تو کبھی مدثر کو دیکھتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مدثر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ ساس نے پوچھا کہ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے پوری بات بتاؤ۔ مدثر کی تو جیسے جان ہی نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا کہ مریم خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، کچھ مت کہنا۔ میں نے حقارت سے مدثر کی طرف دیکھا اور ساس کو بتانے لگی، تمہارا یہ بیٹا گھٹیا انسان ہے۔ یہ مجھے ہسپتال میں پارٹی پر لے جانے کے بہانے طوائف کے کوٹھے پر لے جاتا اور مجھے غیر مردوں کے حوالے کر کے ان سے پیسے لیتا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی تنخواہ بڑی ہے۔ اس کی تنخواہ بڑی نہیں تھی، یہ میرے جسم فروشی سے پیسے کماتا تھا۔ میں نے یہ سب باتیں رو رو کر بتائی تھی اور ساس کی تو حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مدثر کے چہرے پر بھی شرمندگی ابری ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میری قلیل تنخواہ میں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیختے ہوئے بولی کہ کیا اگر میری جگہ تمہاری سگی بہن ہوتی تو کیا تم گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس سے جسم فروشی کرواتے؟ کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں، کسی کی بہن نہیں ہوں؟ تم تو معافی کے لائق نہیں ہو۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ میں اسی وقت ہی اپنے میکے چلی گئی اور میں نے طلاق کا فیصلہ کر دیا۔ مدثر نے مجھ سے بہت معافی مانگی، میری منتیں کی کہ میں اس سے طلاق نہ لوں، میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر رہی۔ اگرچہ مجھے عدالت کے ذریعے طلاق مل گئی، مدثر کا بھیانک چہرہ میرے سامنے آ چکا تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میری اس سے جلد ہی جان چھوٹ گئی تھی۔
مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں